بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج کی تیسری قسط اور وی لاگ نمبر 156، مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش، یہ ہیڈنگ ہے اور پیج ہے 135. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ کتاب ہے. اس کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. رابطہ عالمی اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. قال اللہ تعالی یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. قال اللہ تعالی. ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 156 اور تیسری قسط ہے مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش. فاطمہ بنت عبداللہ، عرب لڑکی جو طرابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی 1912 عیسوی میں. یہ جہاد اللہ کے راستے میں، یہ جہاد اللہ کے راستے میں بے تیغ و صبر ہے جسارت آفریں شوق شہادت کس قدر. یہ کلی بھی اس گلستان خزاں منظر میں تھی، اب ایسی چنگاری بھی یا رب اپنی خاصتر میں تھی. اپنے صحرا میں بہت ہوا بھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہے. مہاجرین حبشہ کے خلاف قریش کی سازش. مشرکین کو سخت قلق تھا کہ مسلمان اپنی جان اور اپنا دین بچا کر ایک پرامن جگہ بھاگ گئے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو، جو گہری سوجھ بوجھ کے مالک تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک اہم سفارتی مہم کے لیے منتخب کیا اور ان دونوں کو نجاشی اور بے طریقیوں کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بہترین تحفے اور ہدیے دے کر حبشہ روانہ کیا. ان دونوں نے پہلے حبش پہنچ کر بے طریقیوں کو تحائف پیش کیے، پھر انہیں اپنے ان دلائل سے آگاہ کیا جن کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو حبش سے نکلوانا چاہتے تھے. جب بے طریقیوں نے ان سے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ وہ نجاشی کو مسلمانوں کے نکال دینے کا مشورہ دیں گے، تو یہ دونوں نجاشی کے حضور حاضر ہوئے اور تحفے تحائف پیش کر کے اپنا مدعا یوں عرض کیا: اے بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ. آپ ہمیں ان کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمادین نے بھیجا ہے. ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور کنبے قبیلے کے عمادین نے بھیجا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور عتاب کے اسباب کو بہتر طور پر سمجھتے ہیں. جب یہ دونوں اپنا مدعا عرض کر چکے تو بدطریقیوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں، آپ ان جوانوں کو ان دونوں کے حوالے کر دیں، یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں گے. لیکن نجاشی نے سوچا کہ اس قصے، اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا اور اس کے تمام پہلوؤں کو سننا ضروری ہے. چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا بھیجا. مسلمان یہ تہیہ کر کے اس کے دربار میں آئے کہ ہم سچ ہی بولیں گے، خواہ نتیجہ کچھ بھی ہو. جب مسلمان آ گئے تو نجاشی نے پوچھا: یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن میرے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو؟ مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا: اے بادشاہ،
ایسی قوم تھے جو جہلیت میں مبتلا تھے۔ ناظرین یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ شان محبوبی دکھائی جائے گی محشر کے دن، کون دیکھے گا خطائیں آپ کے ہوتے ہوئے، زلف محبوب خدا لہرائے گی محشر کے دن، خوب یہ کس کی گھٹائیں آپ کے ہوتے ہوئے، میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں، چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، آپ کے ہوتے ہوئے۔